لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ بات پہلے اتنی ہو، عام ترجمے کے اعتبار سے اے نبی، خدا نے جو حلال کیا اسے تو نے اپنے لیے حرام کیوں قرار دے دیا؟ اپنی بعض بیویوں کی پسندیدگی کی خاطر۔ یہ ہے جی عام ترجمہ کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر حرام کے معنی وہ لیے جائیں کہ جو ابدی طور پر کوئی چیز حرام ہوتی ہے جسے خدا نے کہا ہے کہ ہم نے حرام قرار دے دی تمہارے اوپر، مثلا قرآن نے کہا ہے کہ ماؤں سے نکاح کرنا ہم نے حرام قرار دیا، تو اب حرام کے معنی واضح ہو گئے۔ کسی حالت میں کسی صورت میں ابدی طور پر قیامت تک نہیں ہو سکتا، ہر ایک کے لیے یہ چیز ہے، یہ ہے حرمت۔ لحم خنزیر حرام قرار دے دیا تو وہ حرمت ہو گئی، لیکن یہ لفظ جو ہے، ایک تو حرام وہ ہے جو خدا نے حرام قرار دیا، ابدی طور پر جو چیز حرام ہو گئی، اس کے عام معنی ہوتے ہیں ممانعت کر لینا، کوئی پابندی عائد کر لینا۔ اور اس کے لیے تو ہمارے ہاں، اب میں نے عرض کیا نا کہ ہم تو کبھی الفاظ پہ غور نہیں کرتے۔ یہ جو احرام باندھا جاتا ہے حج کے لیے، میں سمجھتا ہوں ہر سال ہمارے ہاں سے بھی ہزارہا اور دنیا میں سے لاکھوں جاتے ہوں گے، اور آپ احباب میں سے بھی گئے ہوں گے، احرام باندھا ہوگا، کبھی سوچا بھی کہ اس کو حرام کہتے کیوں ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ ہم نے تو یہی سمجھا ہے نا کہ وہ وہاں صرف ایک ہی بن سلی چادر ہوتی ہے نیچے اوپر، اور اس کے لیے مسئلہ یہ کہ سب ایک ہی قسم کے سارے نظر آئیں، اس لیے ہے۔ یہ اس کو احرام کہا کیوں گیا ہے؟ وہ تو یہیں سے ہے، یہ لفظ جو ہے ہیر میم، وہ ایک مقام ہے میقات جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے حرم کا، وہ دائرہ سمجھ لیجئے۔ وہاں پہنچنے پر بہت سی چیزیں جو اس سے پہلے عام طور پر جائز تھیں، کی جا سکتی تھیں، بہت سی چیزوں کی ممانعت ہو جاتی ہے کرنی۔ اس کا شعار یا سمٹم یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر یہ چیزیں جو خدا نے کہی ہیں حج کے دوران، ان کی میں نے ممانعت اپنے اوپر عائد کر دی، پابندی عائد کر لی ہے۔ یہ اس کا ایک سمٹم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کے لیے لفظ یہ احرام آیا ہوگا، وہ پابندی ممانعت عائد کر لینا۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ جو ہے، اس حرمت کے علاوہ جو خدا نے حرام قرار دیے ہیں، عام پابندی کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے، واجب قرار دینے کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو پہلی چیز مجھے اس لیے یہ اتنی کہنی پڑی کہ اگر اس کے معنی یہ کہیں کہ اے نبی تو نے کیوں حرام قرار دے دیا اپنے اوپر حلال کو، تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ خدا کے حلال کردہ کو نبی نے حرام قرار دے دیا، معاذ اللہ۔ ان معنوں میں معاذ اللہ نبی کبھی ایسا کر سکتا تھا؟ یہ تو نبی ایک طرف رہا۔ یاد رکھیے، حرام اور حلال جو ہے، یہ خدا نے اپنے، اس کی اختیارات خدا نے اپنے لیے رکھے ہیں، صرف اپنے لیے رکھے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کو کی پابندی کی آزادی پہ ایک پابندی لگا دینا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، قیامت تک کے لیے اس کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے، پابندی لگا دی جاتی ہے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ خدا نے انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا، اس کے اختیار اور ارادے پر پابندی عائد کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ دوسرے انسان پہ حکومت کرے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی کسی بات کی پابندی عائد کرے اس کے اوپر۔ یہ صرف خدا کو حق حاصل ہے۔ تمام انسان یکساں طور پہ آزاد پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی انسانوں کی آزادی کے اوپر کوئی پابندی عائد کرنی جو تھی، یہ خدا کے اپنے اختیار کی بات تھی، کسی انسان کی نہیں۔ اس نے جو پابندیاں عائد کرنی تھیں
جن کی حکمت اور مصلحت اس کو معلوم ہے اور اس نے بیان کی، وہ اس نے عائد کی ہیں۔ وہ جو پابندیاں خدا نے عائد کی ہیں اسے کہتے ہیں حرام قرار دیا ہے خدا نے اس چیز کو، اور کہا اس نے یہ ہے کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ خدا نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے، یعنی جس پہ پابندی نہیں لگائی ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی لگا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اے جماعت مومنین، مومنین کو خطاب ہے کہ خدا نے جو کچھ حلال قرار دیا تمہارے لیے اسے اپنے لیے حرام قرار نہ دو۔ یہ خدا فرما رہا ہے کہ جسے حلال قرار دیا اسے حرام قرار نہ دو مومنین کو۔ تو کیا معاذ اللہ نبی یہ کہے گا کہ جس کو خدا نے حلال قرار دیا تھا اس کو حرام قرار دے لے اپنے میں اس معنی میں؟ یہ تو اتنی بڑی معصیت ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور دوسرے مقامات کے اوپر، کئی مقامات پہ اوپر ہے کہ خدا نے حرام قرار دیا ہے، خدا نے پابندی عائد کی ہے، کسی دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے۔ اور یہاں تو خاص طور پہ کہا ہے، دو ہی لفظ یہاں بھی ہیں، حلال اور حرام، اس آیت میں بھی دو ہیں۔ عام مومنین کے لیے ہے تو نبی کے اوپر تو سب سے اولا طور پر یہ بات ہو جائے گی۔ تو کیا رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس طرح کی معصیت کریں گے کہ خدا نے جو حلال قرار دیا اسے ابدی طور پہ حرام قرار دیں؟ پہلی چیز میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حرام کا لفظ ان معنوں میں نہیں ہے، یہ اس کے معنی ہے پابندی عائد کر لینا کسی چیز پہ، اور یہ کوئی کر سکتا ہے؟ معاف کیجیے۔ قرآن کریم نے جہاں بھی حلال کہا ہے وہاں صاف طیباً کہا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، ان پہ کھانے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن ان میں سے جو خوشگوار تمہیں نظر آئیں، مرغوب خاطر ہوں، پسندیدہ ہوں، مضر صحت نہ ہوں، انہیں کھاؤ۔ اگر کوئی چیز آپ کو ناپسند ہے تو آپ نہ کھائیے، لیکن اسے حرام نہ قرار دے دیجیے۔ یہ دونوں میں بڑا لطیف فرق ہے کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی میں نہیں کھاتا، مرغوب خاطر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حرام شے کو تو آپ نہیں کھا سکتے خواہ آپ کو وہ اچھی لگے، بجوز اس اضطراری حالت کے جو قرآن نے بتایا۔ حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ حلال چیزوں کے اندر قرآن نے طیبہ ساتھ کہا ہے کہ جو ان میں سے مرغوب خاطر ہوں، اچھی لگیں، پاکیزہ ہوں، انہیں کھاؤ۔ تو اس قسم کی پابندی عائد کرنا یہ حلال کو حرام قرار دینا نہیں ہے، بلکہ خود نہ کھانا۔ اور ویسے بھی جو حلال چیزیں دنیا میں وہ تو لاکھوں کی تعداد کے اندر، کروڑوں کی تعداد کے اندر دنیا میں ہوں گی، وہ کون سا شخص ایسا ہے جو کہ میں نے ہر ایک حلال چیز کھا لی ہے؟ تو اس لیے یہ جو چیز ہے نا، کسی چیز کے متعلق یہ کہنا کہ مجھے وہ اچھی نہیں لگتی، میرے مزاج کے خلاف ہے، مجھے ایگری نہیں کرتی، مجھے موافق نہیں آتی، روز ہم یہ کہتے ہیں، تو وہ حرام قرار دینا نہیں ہے، اپنے اوپر پابندی عائد کر دیں۔ یہ اس معنی میں یہ چیز تھی کہ ایک چیز جس پہ پابندی نہیں تھی، تو اے رسول تو نے اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب صورت یہ ہے کہ عام مومنین جو ہیں ان کو بھی یہ اجازت ہے کہ حلال میں سے جو پسندیدہ خاطر ہو، مرغوب خاطر ہو، طیب ہو، وہ کھائے، نہیں ہے اس کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کے متعلق یہ کیا تو یہ تنبیہ کیوں آ گئی انہیں خاص طور پہ؟ اس کی وجہ تھی نبی کا عمل جو ہے وہ آگے چل کر ایک اور شکل اختیار کرتا ہے، اور قرآن نے خود بتا دیا۔ یہودیوں نے یہ کہا ان کے ہاں یہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ ادھر جب قرآن آیا تو اس نے یہ گوشت حلال قرار دیا۔ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے ہاں ایک چیز حرام ہے تو تمہارے ہاں وہ کیسے حلال قرار دے دی گئی؟ قرآن نے بتایا کہ ذرا اپنی تورات کو، اپنی تاریخ کو پڑھو، خدا نے اسے حرام نہیں قرار دیا تھا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ پسند نہیں تھا تو انہوں نے اپنی پسند